عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں بتاؤں گا کہ کس طرح فارغین جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی جانب سے اعزاز کیا گیا میرا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بی ایچ یو طالب علم کی اذان پر شکایت ہوئی تو پولیس نے کیا کارروائی کی ہدایت دی، اور شیوراج حکومت میں سرکاری اسپتال کی مردہ گھروں میں کس طرح رنگ رلیاں ہو رہی ہیں۔ دہلی میں پھر اختیارات کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ مرکز و کیجریوال کی حکومت آمنے سامنے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور ویسٹ انڈیا والے گجراتیوں کے سلسلے میں کس نے کمنٹ کیا، اور اوبر کے ڈرائیور کے چہرے پر تھوکنے بلکہ کھانسنے والی عورت کے ساتھ کیا ہوا، اور عدن میں یمنی وزیر کے قافلے پر بم حملے کس نے کیے، اور میں آپ کو ایک ویڈیو کے حوالے سے بیان کروں گا کہ پل پر ہوا میں جھولتے ٹرک میں موجود 2 افراد کو کیسے بچا لیا گا۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ناظرین گرامی یہ وہ دور ہے جس دور میں آپ کی تعریف نہیں کی جاتی ہے۔ آپ ترقی کرتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہے، آپ کو نیچے گرانے کی کوشش ہوتی ہے، آپ کے خلاف جو ہے کینہ کپٹ رکھنے والے، حسد اور بغض رکھنے والے آپ کے خلاف ایک محاذ کھول لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر کوئی آپ کی تعریف کے لیے محفل منعقد کرتا ہے، تعریفی کلمات کا استعمال کرتا ہے، آپ کی پشت پناہی کرتا ہے، پیٹھ تھپ تھپاتا ہے، آپ کے کاموں کی سراہنا کرتا ہے، آپ کو آگے بڑھنے کی دعائیں دیتا ہے، دین اور دنیا دونوں میں ترقیات کی دعا دیتا ہے، تو سوچئے کہ آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ جی ہاں، مجھے بھی ایسی خوشی ہوئی کل شہر بھٹکل میں، جب میرے اساتذہ کرام، میرے ساتھ پڑھنے والے اور فارغین جامعہ اسلامیہ بھٹکل نے ایک مجلس منعقد کر کے میرے کاموں کا نہ صرف اعتراف کیا، بلکہ انہوں نے جس انداز میں تعریفی کلمات کا استعمال کیا، جو امید ظاہر کی سیدھی بات سے، اس سے جو ہے ایک معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جو اس وقت اکثر آپ لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ کی تعلیم کہاں ہوئی، آپ نے صحافتی ڈگریاں کہاں سے لی، آپ نے انگریزی زبان کہاں سیکھی، کنڑا کہاں سے سیکھی۔ یہ جو تصویر اس وقت آپ نظر آ رہی ہے، یہ تصویر ہے میرے مادر علمی جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل۔ آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس عمارت میں نقش ہو چکا ہے۔ 9 اور 10 سال کے عرصے میں جتنی بھی میں تعلیم حاصل کیا، جو نالج لیا، جو بھی سیکھنے کی کوشش کی، وہ انہی مادر علمی کی چہار دیواری میں ہے، جس کو جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل کہا جاتا ہے۔ بھٹکل ریاست کرناٹک کا ایک ساحلی علاقہ ہے، اترا کنڑا یہ ضلع میں آتا ہے، اور شہر بھٹکل اپنی محدود مسافت کے باوجود اس کی شہرت اور اس کی شناخت جو ہے پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہیں پہ یہ ہماری مادر علمی موجود ہے، اور یہاں پر اس وقت 2000 سے زائد طلباء یہاں پہ زیر تعلیم ہیں، پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر مقامی طلباء 90% پڑھا جاتا ہے، اور 10% سے 15% ہی طلباء بیرونی یا ضلع کے باہر کے ہوتے ہیں۔ بصورت دیگر مقامی طلباء یہاں زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہیں سے میری فراغت ہوئی، اور انہی کے ابنائے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کا کل ایک آفیشیل ویب سائٹ کا اجرا عمل میں آیا، اور اس کو بنانے والے بھی مولانا ثاقب قاسم جی صاحب ہیں، جو آپ کو رائٹ سائڈ میں سب سے پہلے جو مائک تھامے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ مولانا ثاقب قاسم جی ندوی ہیں۔ انہوں نے ندوی ہونے کے ساتھ، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی، اور خود اپنا جامعہ کا ایک ویب سائٹ کا اجرا آیا، اس میں بہت سارے فیوچرز ڈالے گئے۔ اسی محفل میں مجھ جیسے اس ابناء کے جامعہ کا رکن ہونے کی حیثیت سے صحافتی خدمات کے اعتراف میں بھی یہ محفل سجائی گئی، جو میرے لیے بہت ہی باعث شرف تھی، خوشگن تھی، بلکہ میں کہوں کہ جو ہے میرے لیے بہت ہی یادگار لمحات ہیں جو زندگی کے ہو سکتے ہیں۔ آپ خود بتائیے کہ اساتذہ جنہوں نے آپ کو پڑھایا، اور وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ پڑھے، اور جامعہ سے
دلی لگاؤ کی وجہ سے جو علماء اس محفل میں شریک رہے، ان تمام لوگوں نے بیک وقت اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ صحافتی خدمات میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس ندوی بھٹکلی ہوں یا پھر اس جامعہ اسلامیہ کے محتمم حضرت مولانا مقبول کوبٹی ندوی ہوں، اور اس جامعہ کے صدر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب ہوں، یا پھر جو ہے مولانا طلحہ صاحب ہوں جو نائب صدر ہیں اور مختلف عہدوں پر فائز ہیں، بہت سارے اداروں کی جانب سے اس وقت صحافتی خدمات کو لے کر کے اعتراف کیا گیا۔ اس میں فرداً سب سے پہلے ابنائے جامعہ کے صدر مولانا انصار ندوی مدنی صاحب سے جو ان کی خدمت میں بھی شکریہ کی کلمات پیش کرتا ہوں۔ میں فکر و خبر بھٹکل کے ایڈیٹر ان چیف حضرت مولانا ہاشم نظام ندوی صاحب جو دبئی میں ہوتے ہوئے اپنے پیغام کو بھیجا اور تعریفی کلمات سے نوازا، اور پھول اور جتنے بھی اداروں نے جو ہے اس وقت یہاں پر جو ہے اعزاز سے نوازتے ہوئے صحافتی خدمات کا اعتراف کر کے مجھ سے جو امیدیں لگائی ہیں ان فیوچر میں کہ یہ بھی ہونا ہے وہ بھی ہونا ہے، ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتریں۔ اس کے ساتھ شہر بنگلور سے میرے ساتھ آیا ہوا پورا علماء بنگلور کا ایک وفد جو دعوتی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سیدھی بات فاؤنڈیشن کی تمام اراکین کی خدمت میں بھی جو تمام علماء کرام تھے، حضرت مولانا الیاس مولانا کا جو مشن ہے ایسے کمپٹیشن غیر مسلموں میں پھیلانے کے لیے اور سیرت کی کتابوں کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے شہر بھٹکل کے مولانا ابو الحسن علی ندوی اکیڈمی کی زیر نگرانی، اس چیز کو پورے کرناٹک میں پھیلانے کی نیت سے جو علماء بنگلور کا وفد میرے ساتھ آیا اور یہاں پہ ٹریننگ لی، تربیت لی اور پوری طرح سے کام کرنے کا جو انہوں نے ارادہ ظاہر کیا، میں ان کی خدمت میں بھی کہ اتنا لمبا سفر آپ نے طے کیا اور اس محفل میں شریک ہوئے اور ہمارے سیدھی بات کے دعوتی مشن کو بھی آگے بڑھانے کا آپ لوگوں نے تہیہ کیا۔ آپ لوگوں کی خدمت میں بھی، حضرت مولانا الیاس ندوی صاحب کی خدمت میں بھی، ابنائے ندوہ و جامعہ کی خدمت میں بھی جنہوں نے جو ہے محفل سجانے میں پورا سپورٹ کیا، اور علی پبلک اسکول کے تمام ذمہ داران کی خدمت میں، اور اس کے علاوہ فکر و خبر اور دیگر جو یہاں پہ میڈیا کے نمائندے موجود تھے اور جنہوں نے یہاں پہ اس محفل میں شریک ہوئے علماء اکرام اپنی قیمتی وقت نکال کر کے، تمام کی خدمت میں، اور مولانا عرفان صاحب کی خدمت میں، اور جن کے نام چھوٹ گئے ہیں، میں ان تمام لوگوں کی خدمت میں جو ہے یہ پوری طرح سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ ہیں، نہ میں الفاظ کا ایسے انتخاب کر سکتا ہوں کہ جس سے جو ہے اس کا بدلہ دیا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ جو ہے میرے ان کلمات کو آپ ضرور نوازیں گے۔ اس کے علاوہ مولانا نعمت اللہ صاحب کی خدمت میں بھی کہ انہوں نے بھی، اور میرے ساتھی ہمدرس ساتھی جو اس وقت دے رہے ہیں مولانا قیس ندوی جو ہمارے پورے ساتھیوں کے ساتھ جو میرے ساتھ پڑھے تھے، ان کے جو ہے سلسلے میں سپاس نامہ دیا گیا، ان کی خدمت میں بھی شکریہ کی کلمات ادا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح جو ہے آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے اور آئندہ بھی جو ترقیات ہوں گی سیدھی بات سے اور جس طرح کی جو خدمات کریں گے اس کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اگلی کچھ خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خبر کی جس خبر کی وجہ سے جو ہے اس وقت اذان لگاتار سرخیوں میں ہے۔ الہ آباد سینٹرل یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر سنگیتا شریواسو کے بعد بنارس ہندو یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے مسجد میں لاؤڈ اسپیکر سے ہونے والے اذان پر اعتراض ظاہر کیا، اور کرونیش پانڈے نامی اس طالب علم نے وارانسی پولیس کو ٹویٹ کرتے ہوئے لاؤڈ اسپیکر سے اذان دیے جانے کی شکایت کی اور کہا کہ اس سے نہ صرف پڑھنے میں خلل پیدا ہوتا ہے بلکہ ذہن بھی منتشر ہوتا ہے۔ جیسے یہ ٹویٹ لکھا گیا تو گھر کے بغل میں مسجد ہے اور وہاں سے نکلنے والے آواز سے تناؤ پیدا ہو رہا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طالب علم کی اس شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے یہاں کے انتظامیہ نے پوری طرح سے جو ہے کہا کہ اس کے سلسلے میں کارروائی کی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آج کی صبح کے پرائم ٹائم میں بھی اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ اب کس طرح کا کھیل رچا جا رہا ہے اذان کو لے کر کے۔ ایک علاقے میں تو باقاعدہ رات 10 بجے سے 6 بجے تک اس وقت پابندی ہو گئی ہے، اور ایک یونیورسٹی جس نے صرف ٹویٹ کیا، جس نے باقاعدہ تحریری طور پر بھی شکایت نہیں کی لیکن ٹویٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے وارانسی کی پولیس اس پر کارروائی کرنے کی بات کرتی ہے، یقین دہانی کرتی ہے اور فوری اس پر رد عمل ظاہر کرتی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش کے سرکاری اسپتالوں میں اندور کا یم وائی اسپتال سب سے بڑا مانا جاتا ہے۔ اس اسپتال کے مردہ گھر میں لڑکیوں کے ساتھ رنگرلیاں منانے کی ایک تصاویر وائرل ہونے کے بعد انتظامیہ نے 2 ملازمین کی سروس ختم کر دی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، مردہ خانے اور وہاں پہ جو ہے گانے بجانے پر اور ڈی جے پر جو ہے ناچ گانا ہو رہا ہے، اور وہ بھی ملازمین کی جانب سے۔
एक को मुअत्तल किया गया है और डॉक्टर को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिवराज हुकूमत में सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में हुई इस हरकत के बारे में खबरें आम होने पर सभी हैरान हैं और पूरी तरह से इस वक्त शिवराज हुकूमत को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। काबिल ज़िक्र बात है कि एमओए अस्पताल के मुर्दाघर की तस्वीरें एक अखबार में शाये होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया और वायरल हुई, जिसमें कुछ मुलाजिमीन लड़कियों के साथ नजर आ रहे थे। मामले में नाज़रीन गिरामी डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कार्रवाई की है, ये खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुर्दा घर में लड़कियों के साथ यहीं की अक्सर अस्पताल इंतज़ामिया हो कि डॉक्टर्स हो अलग अलग हरकत को लेकर के और पेशेंट्स के साथ उनकी नाइंसाफ़ी को लेकर के वैसे भी बदनाम होते जा रहे हैं। अब ये नाच गाने पर, वो भी मुर्दा खाने में नाच गाने को लेकर के मज़ीद बदनाम हो रहे हैं। ये हालात है इस वक्त मध्य प्रदेश हुकूमत की ज़ेरी निगरानी चलने वाले हॉस्पिटल्स की। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली हुकूमत की एक और स्कीम के सबब उसका मरकज़ी हुकूमत के साथ तनाज़ा पैदा होता नज़र आ रहा है। दरअसल मरकज़ी हुकूमत ने दिल्ली हुकूमत की स्कीम राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगा दी है। दिल्ली में 25 मार्च से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम शुरू होने वाली थी। दिल्ली हुकूमत इस स्कीम को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से शुरू करने जा रही थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने इस स्कीम पर एतराज़ ज़ाहिर कर दिया। यानी कि बीजेपी हुकूमत को डर हो गया आम आदमी पार्टी से कि कहीं वो इस तरह की स्कीम आम करके मकबूल ना हो जाए। मरकज़ी हुकूमत ने दिल्ली हुकूमत के सेक्रेटरी ग़िज़ाई तरसील को एक ख़त लिखकर कहा कि इस मंसूबे को शुरू ना किया जाए। मरकज़ ने इसके पीछे फूड सिक्योरिटी एक्ट का हवाला दिया। मरकज़ी हुकूमत के मुताबिक फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मरकज़ी हुकूमत राशन फराहम कर देती है, इसलिए इस मंसूबे में दिल्ली हुकूमत तब्दीली ना करे। ख्याल रहे कि दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत इस मंसूबे के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी थी और 25 मार्च से इसको लॉन्च भी किया जाना था, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने रोक लगा दी। आम तौर पर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आम आदमी पार्टी को बीजेपी की ही बी टीम कही जा रही है, अलग और बदनाम भी है वैसे भी अलग अलग चीज़ों को लेकर के। और हाल में केजरीवाल ने जिस तरह से जो है राम रथ पर और राम मंदिर पर सवार होकर के हिंदू बरादरी के हमारे भाइयों के वोट बटोरने की कोशिश की थी, वो खुश करने की कोशिश की थी, उससे आप सब लोग साफ तौर पर समझ सकते थे कि किस तरह की सियासी चाल चली जा रही थी आम आदमी पार्टी के दरमियान। लेकिन ये खबर आने के बाद एक बार फिर मरकज़ी हुकूमत और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। नाज़रीन, उधर खड़गे ने एक बयान जारी किया है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ सरमायाकारी करके मुल्क पर 150 साल तक हुक्मरानी की। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वेस्ट इंडिया यानी गुजरातियों के ज़रिए मुल्क पर हुक्मरानी करने के ख्वाहां हैं, ये कहते हुए एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और वेस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने मुआवजना करने की कोशिश की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत बीमा के शोबे में FDI गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफा करने के बहाने इख्तियारात गैर मुल्कियों के हवाले करना चाहती है और उसके ज़रिए मुलाजिमतों में हासिल हो रहे रिजर्वेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह इस वक्त मरकज़ी हुकूमत हर चीज़ को बेचने की कोशिश कर रही है, उसको निजकारी करने के इसमें जो है ज़ाहिर सी बात है जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो उसके ज़द में आ जाती हैं और बहुत सारे नुकसानात हैं पूरे मुल्क के लिए। इसीलिए जो है इस वक्त खड़गे ने ये निशाना साधा है बीजेपी पर। नाज़रीन गिरामी, कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही और वो वीडियो अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में उबर कार सर्विस के ड्राइवर के साथ बदतमीज़ी करने वाली खातून की ज़मानत हो गई है। जी हाँ, गुज़श्ते हफ्ते के रोज़ पेश आने वाले इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रही थी, जिस वीडियो में ये खातून को देखा जा सकता था कि वो उबर कार के ड्राइवर पर खांसने की कोशिश कर रही है। दरअसल ड्राइवर ने जैसे ही ख़वातीन सवार हुई कार पे तो उनसे कहा था कि आप मास्क बांध लें। इससे ये ख़वातीन नाराज़ हो गई और नाराज़ होने के बाद कोशिश की कि वो उसके मुंह पर खांसे और फिर उसके बाद जो है उसके साथ बदतमीज़ी करने लगे, उसका मोबाइल छीन लिया और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। उसके बाद इन ख़वातीन को गिरफ़्तार भी कर लिया गया था। नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर शोभाकार ने इस वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा था कि अगर मैं दूसरी रंगत का मालिक होता, यानी वो उन्हीं के रंगत वाले होते, तो जो है वो ख़वातीन उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करते। वो ख़वातीन शायद सुप्रीमेसी की या फिर वाइट सुप्रीमेसी की शिकार थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का रवैया इख्तियार किया। बहरकैफ इस वक्त जो है वहाँ की पुलिस की जानिब से जिन ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया गया था उनको ज़मानत मिलने की खबर आ रही है, उसकी एक तस्वीर ये सामने है। नाज़रीन गिरामी, यमन में आईनी हुकूमत के वज़ीर बराए सिविल उमूर अब्दुल नासिर अलवाली के काफ़िले पर
آج جمعرات کو وسط عدن میں ایک بم حملہ ہوا، تاہم وہ اس حملے میں محفوظ رہے، یہ خبر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یمن میں جس طرح کے حملے لگاتار ہو رہے ہیں، اس بات کو آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت بڑا حملہ یہاں پر ایئرپورٹ میں ہوا تھا اور اس میں کئی جانیں بھی گئی تھی اور کئی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ اب ایک اور معاملہ آ رہا ہے اور خبر آ رہی کہ وسط عدن میں اس بم حملے میں حوثیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کے روز عبوری دارالحکومت عدن کے وسط میں الملاح روڈ پر اس وقت ہوا تھا جب حکومتی وزیر کا قافلہ گزر رہا تھا۔ اس دوران اچانک سڑک کے کنارے نصب بم پھٹ گیا تھا۔ بھائی غیب ناظرین گرامی، اس وقت یمن میں جو صورتحال ہے اس کو آپ جانتے ہیں، کس طرح یہاں پر جو ہے ایک متحدہ عرب کی فوجیں اور دوسری جانب حوثیوں کی فوجیں آمنے سامنے ہیں اور ان کی وجہ سے عام عوام جو ہے ان کی ظلم کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ سفر کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے شاید آپ کو آواز میں بھی تھوڑا فرق نظر آئے گا، لیکن آپ اس کو دیکھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،